تو پی آئی یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس طرح کی شرائط کیوں عائد کرنا چاہتی ہے خریدار کے اوپر کہ نہ صرف وہ خریدیں بلکہ اس کی جو پاسٹ گلوری ہے اس کو بھی ریوائیو کریں؟ کامران، جو اس وقت حکومت کا سب سے زیادہ فوکس ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر، دو سیکٹرز کو فوکس کر رہی ہے. ایویشن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی پرائیویٹائزیشن، اور دوسرا ان کا پاور سیکٹر کے اوپر، پاور سیکٹر میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز. حکومت اس وقت کافی حد تک ایک ڈیسپریشن شو کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو نجکاری کی ٹرانزیکشن ہے وہ مکمل ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 5 سال میں جو ٹوٹل نجکاری ہوئی ہے وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن، کچھ پراپرٹی کے کچھ ایسٹس بیچے ہیں، ایک آدھ کو ہیوی الیکٹرک کمپلیکس کمپنی وہ بیچی ہے. 4 ارب روپے کی ٹوٹل جو ہے اس کی ویلیو تھی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں نجکاری کی پچھلے 5 سال میں. اس 4 ارب روپے میں سے 2 ارب روپیہ فائنینشیل ایڈوائزرز کو دیا گیا ہے، ان کی جو ہائر کیے جاتے ہیں جو ٹرانزیکشن سٹرکچر بناتے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ماضی میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں خاص طور پر 2014 آنورڈز، اس میں کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن نہیں تھی جسے حکومت کا کوئی جو خسارے کا بوجھ ہے اس کے اوپر وہ کم ہو، کوئی جو ادارے ہیں وہ ریسٹرکچر ہوں اور گڈ گورننس ہو. یہ والی جو بڑی ٹرانزیکشن ہیں، پی آئی اے ہوگی آپ کی، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہوگی، اس میں سٹیکس بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. آپ کا یہ سوال کہ ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ بائر ہوگا وہ جہازوں کو اڑاتا ہے نہیں اڑاتا، اس کا مسئلہ حکومت تو بیچ دے گی، یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ایک تو ایویشن ویسے ایک ریگولیٹڈ سیکٹر ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوتا ہے. دوسرا جو اس وقت شیئرز بیچنے کی بات ہو رہی ہے وہ 51% سے لے کر 100% تک ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے شیئرز ایونچولی بکتے ہیں. لیٹس سے اگر اس میں 25-26% بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس اور 74-75% جو بیڈر ہے پرائیویٹ وہ پارٹی لے لے تو حکومت کا اسٹیک تو رہے گا. پھر دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ جو نیشنل ایئر لائن ہے وہ صرف نیشنل ایئر لائن نہیں ہے، آپ کی بہت ساری وہ اسٹریٹجک پرپسز کو سرو کر رہی ہوتی ہے. آپ کے جو انٹرنیشنل روٹس ہیں کچھ وہ آپ نے چلانے، وہ تو ہر کوئی ایئر لائن چلانا چاہے گی. کچھ ڈومیسٹک روٹس ہوتے ہیں جیسے گلگت کا روٹ ہے، آپ کا اسکردو کا، آپ کا کوئٹہ کا روٹ ہے، آپ کا گوادر کا ہے. ہو سکتا ہے یہ پروفیٹیبل نہ ہو لیکن نیشنل یونٹی کے لیے آپ کو وہاں پہ ایئر لائن سروس دینی ہے اس کے جو. اسی طریقے سے کچھ آپ کی جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، ریجنل کوئی ایشو بنتا ہے. افغانستان کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جب وہ طالبان نے ٹیک اوور کیا تو جو غیر ملکی وہاں سے پھنسے ہوئے تھے ان کو پاکستان ایئر لائنز نے پی آئی اے نے وہاں سے نکالا تھا. اسپیشل آپریشن چلے تھے. پھر حج جو آپریشن ہے اس میں حج کا آپریشن، تو اس لیے یہ ایک تو یہ چیز. دوسرا جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کے ٹارگیٹس رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج خسارے میں ہے، کل جو اس کا کوئی بائر ہے وہ اس کی کوئی اور انٹرسٹ ہو اس کو 3 سال کے لیے اس کے بعد ختم کر دے تو گورنمنٹ کے بھی تو اسٹیکس اس کے اندر ہوں گے نا. اب کے الیکٹرک کی ایگزامپل لے لیں. کے الیکٹرک کی جب نجکاری ہوئی تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا، اس کے باوجود اس لیے اس کے اندر ٹارگیٹس رکھے گئے کہ کنزیومرز اس میں انوالو تھے، پھر اس کی جنریشن کے ٹارگیٹس تھے، لائن لاس ریڈکشن کے ٹارگیٹس تھے، وہ اچیو نہیں ہوئے. یہاں پہ جب یہ نجکاری ہوگی تو 3 اس کے اندر ایگریمنٹس ہیں. ایک شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ ہے، ایک سیل پرچیز ایگریمنٹ ہے، ایک سبسکرپشن ایگریمنٹ. ان معاہدوں کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی وہ کس طرح ایک پہلے ہی انویسٹر ٹلٹ ہے ان کا، وہ حکومت کے انٹرسٹ کو اتنا واچ نہیں کرتا. جو حکومت نے کچھ ایسے اہداف رکھے بھی ہیں وہ جو بائرز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم 4 بڑے ایشوز کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. 4 بڑی شرائط جو حکومت نے رکھی تھیں اور بائر نے نہیں مانگی. کچھ ایسی شرائط ہیں جو اب بھی انڈر ڈسکشن ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے ویک پروگرام کریں گے. جو 4 بڑی شرائط ہیں جو اس وقت بائر ماننے کو تیار نہیں ہے. نمبر 1، ایک خیال یہ ہے پی آئی اے کا جو بزنس پلان ہے کہ $500 ملین کی پی آئی اے میں فوری انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جو بائر ہے وہ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں کہ جو ایئر فلیٹ کا سائز کیا ہوگا، اس کے جو بزنس کے جو فلوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، کون سے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک روٹس ان کو سرٹن چلانے ہیں، اس کے اوپر بھی بائرز کسی بھی قسم کی جو آبلیگیشن ہے وہ لینے کو تیار نہیں. وہ کریں یہ ہماری مرضی ہوگی، ہم جو بھی جو روٹس ہیں وہ چلانا چاہیں اور جو نہ چلانا چاہیں، اور کتنا ہمیں فلیٹ کا سائز چاہیے ہوگا یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور تیسرا اس کے اندر یہ کہ جو ایئر لائن کے جو حکومت شیئر فروخت کرے گی اس کی جو قیمت ملے گی تو میجورٹی آف دا جو شارٹ لسٹڈ پارٹیز ہیں، جو 6 پارٹیز شارٹ لسٹ ہوئی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارا جو 100% اس کی منی ہوگی وہ حکومت کو ہم نہیں دیں گے بلکہ یہی پیسہ ری انویسٹ کریں گے پی آئی اے کے اندر، کیونکہ پی آئی اے کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ایک تیسرا ان کا یہ ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک میجر پورشن جو ہے حکومت کے پاس آ جائے اور باقی کچھ اس میں انویسٹمنٹ میں چلا جائے. اس کے اوپر ابھی ڈس ایگریمنٹ ایک ہے. اور چوتھا
جو امپلائیز ہیں، ایک تو پینشنرز ہیں، پینشن کی جو لائبلٹی حکومت نے پہلے اپنے ذمہ لے لی ہے، جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں اس کے اوپر بھی جو میجورٹی آف دی شارٹ لسٹڈ پارٹیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایگزسٹنگ امپلائیز کی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، ماں سوائے ان امپلائیز کی جن کی واقعی ان کو ضرورت ہے، اور ان کو بھی فریش اپوائنٹمنٹ لیٹرز ایشو ہوں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، بائر کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز کی جو فائنینشیل اوبلیگیشن تقریباً 27-28 ارب روپیہ ہے، یہ بھی حکومت کے ذمہ ہوگی، یہ جو بائر ہے وہ نہیں لے گا۔ تو کامران یہ 4 ان کے بڑے پوائنٹس، اس کو آگے جا کے ون بائی ون ڈسکس کریں۔ اس میں جو امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، دیکھیں یہ جو شرائط ہیں یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر جو گورنمنٹ ہے کچھ جو شیئرز ہے وہ 25% ہوں یا 49% ہوں اپنے پاس رکھتی ہے، کیا گورنمنٹ جو ہے اس آئیڈیا پر اوپن ہے کہ اگر ان کو کوئی بہتر پرائس ملتی ہے تو وہ 100% جو اس کے شیئرز ہیں وہ بیچ دیں؟ اور اس صورت میں کیا یہ شرائط اپلیکیبل ہوں گی؟ کیونکہ اگر 100% کسی گروپ نے یہ ایئر لائن خرید لی تو پھر اس کا کام ہے جو مرضی کرے، یا اس صورت میں بھی جو حکومت پاکستان ہے یہ شرائط میں کامرانس کے اوپر بھی کلیئرٹی نہیں ہے، ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنے فیصد جو ہے وہ شیئرز بیچنے ہیں۔ 2 بائرز ہیں، انہوں نے 51% کا انہوں نے کہا جی ہم خریدیں گے، ایک بائر نے کہا 70%، ایک نے کہا 80%، اور صرف ایک بائر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں 100% خریدوں گا۔ حکومت کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ کتنے % شیئرز اس کے بیچنے چاہیے۔ لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ 51% تو ڈیفینیٹلی جائے گا، میجورٹی جائے گی شیئر ہولڈرز کی اور اس کا مینجمنٹ کنٹرول جائے گا۔ لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ یا تو 51% ہوگا یا یہ 75-76% ہوگا، تو اس کے آس پاس ہوگی۔ اب جیسے کہ اس کے الیکٹرک میں بھی ابھی بھی حکومت کی کچھ شیئر ہولڈنگ باقی ہے۔ اب اگر 100% جو آپ کا کویسچن ہے کہ اگر 100% وہ لے لیتا ہے تو پھر تو یہ ساری اس کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن 100% کے اوپر میرا خیال ہے حکومت کو تھوڑی سی ریزسٹنس لی آئے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کچھ آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ پھر اچیو نہیں ہوں گے۔ اب روٹس کے اوپر بھی جب ایک بریفنگ ہوئی تھی قائمہ کمیٹی کو کیئر ٹیکر کے ٹائم پہ غالباً ہوئی تھی یا کہیں پہ یہ بات ہوئی تھی، مجھے اب یاد نہیں کس جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی، تو اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ جیسے آپ کا اگر یہ گلگت والا روٹ ہے پروفیٹیبل نہیں ہے یا کوئٹہ کا روٹ پروفیٹیبل نہیں ہے، تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کی طرف سے کہ ہم اس کے اندر ایسی شرائط رکھیں گے تاکہ یہ جو ایک آبجیکشن آ رہا ہے کہ یہ جو نیا بائر ہوگا اپنی مرضی وہ پروفٹ دیکھے گا، اس کے لیے نیشنل یونٹی سوشل آسپیکٹ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا، تو اس لیے یہ شرائط اس کے اندر جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں۔ بٹ اس میں جو امپورٹنٹ آسپیکٹ وہ کامران یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر کا یہ ہے، اگر تو اس ایئر لائن کو ایسے چلانا ہے جو کہ کوئی بھی نہیں چلائے گا، جو بائر ہے وہ اس کو امپروو کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس نے پیسہ لگانا ہے، وہ کتنا پیسہ لگاتا ہے، کیا حکومت کو پرائس ملتی ہے وہ بات کی بات ہے، ڈیفینیٹلی وہ اپنا بھی نقصان نہیں کرنا چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اوبلیگیشن بھی لینا نہیں چاہتا، تو ایک بڑی ایک ٹائٹ ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ اور اصل میں کریڈیبلٹی کے بھی معاملات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو آئیڈیا ہے پرائیویٹائز کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سرکار ہے اس کو ہر شخص فار گرانٹیڈ لیتا ہے، وہ اس کا امپلائی ہو وہ مینجمنٹ ہو، لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کے چیکس ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے اگر ادارہ خسارے میں جائے گا تو آپ کی نوکری بھی جائے گی۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کئی اب تو 4-5 پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان میں، اور آئی ایم شیور کہ وہ لاس میں تو نہیں ہیں، وہ پروفٹ میں ہی آپریٹ کر رہی ہیں، اسی لیے سکسیزفل ہیں۔ تو یہ تو گورنمنٹ کو آخر کنسرن کیا ہے، کیونکہ جو بھی ایک بائر ہے وہ خریدے گا ایئر لائن، یہ تو بات طے ہے کہ وہ پیسہ بنانے کے لیے خریدے گا، اس سے منافع حاصل کرنے کے لیے خریدے گا، وہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنا پیسہ لگا کے اس کو ڈبو دے گا۔ کنسرنز کیا ہیں کہ ان کو کیوں گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ کنسرنز کا تو اسٹیج کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وجوہات ہے، لیکن جب کوئی بھی ڈیل ہو رہی ہے تو اس میں سیلر اور بائر دونوں کو جو رائٹس ہوتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک تو پہلے جو ڈرافٹ ایگریمنٹس میں نے خود بھی وہ دیکھے ہیں وہ ٹوٹلی سیلر فیورڈ ہیں، اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس میں گورنمنٹ کو اس طریقے سے رائٹس پروٹیکٹ ہو، کچھ ایسی چیزیں جو اسینشیل ہیں۔ اب سب کو پتا ہے کہ پی آئی اے کو انویسٹمنٹ چاہیے، جو منیمم ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کے پیچھے اسٹڈیز ہیں وہ $500 ملین سے لے کے $700 ملین تک ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب جو بائر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کمپنی تو اس میں گورنمنٹ کی تو شیئر ہولڈنگ ہوگی، ایسا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ 100% شیئر بیچنے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف ایک بائر ہے 100% کو بھی اس نے انٹینشن شو کی 100%، میجورٹی جو ہے وہ 100% نہیں لینا چاہ رہے، تو یہ کہیں 75% کے آس پاس ہوگی۔ تو اگر وہ ساری بات اسی کی ماننی ہے، اور اس کی پیچھے جو بنیادی وجہ مجھے لگ یہ رہی ہے کہ حکومت کی جو ڈیسپریشن ہے نا کہ اس دفعہ ہم نے پی آئی کو بیچنا ہی بیچنا ہے، غالباً اس کا انویسٹر جو ہے وہ بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے، وہ حکومت کے اساس سے استعمال کر کے اسی کو بینکوں میں پلیج کر کے وہ پیسہ ریز کرے گا اور انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس میں بھی وہ اس کی مرضی ہوگی کتنا کرے گا۔
हुकूमत के हो सकता है कि उसके टारगेट्स भी ठीक हुए, जरूरी तो नहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की सारी बात ठीक है। अब अगर हुकूमत चाह रही है कि हमने ये डोमेस्टिक रूट चलाने हैं, हुकूमत चाह रही है कि हमने श्रीलंका के साथ भी फ्लाइट चलानी है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी चलानी है, रिस्पेक्टिव कि रूट आपका प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो वो बायर कहेगा वो मैंने नहीं चलानी, तो वो सारी चीजें फिर ये है वो कॉस्ट के अंदर बिल्ड होती है। और ये बात आपकी ठीक है कि ये अगेन इसकी सादी मिसाल है, आप घर बेच रहे हो या गाड़ी बेच रहे हो, लेकिन अगर आपके बायर को पता हो कि ये शख्स या तो बाहर जा रहा है या इसको पैसों की सख्त जरूरत है, तो फिर वो कोशिश करेगा कि इसने हर सूरत में अपना घर या गाड़ी तो बेचनी है, तो वो कोशिश करेगा कि आपको मार्केट से जितना कम हो सके पैसा करवाए। तो यहाँ पे भी लगता है कि ऐसी सूरत हाल है, जो बायर है और यार ये जो सारी कंपनीज होती हैं, ये हमसे ज्यादा इनको नॉलेज होता है, इनको पता होता है, ज्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, तो इनको पता है कि इन्होंने तो बेचनी है, तो ये चाहते हैं कि थ्रो अवे प्राइस पर हमें एक सोने की चिड़िया मिल जाए। कंसर्न यही है। अब देखिए ना, ये जो इन्वेस्टमेंट वाली बात है कि मिनिमम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर बायर कह रहा है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। चूंकि माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही हैं कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन हमारे पास पीटीसीएल की भी एग्जांपल है, हमारे पास के इलेक्ट्रिक की भी एग्जांपल है। तो इस केस में एक प्रपोजल ये है कि बायर गारंटीज देगा, बैंक गारंटीज होंगी कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो हुकूमत उसकी बैंक गारंटीज को कैश कर लेगी। तो इसके ऊपर भी इतराज आ गया कि हम बैंक गारंटीज नहीं देंगे, हम आपको इंश्योरेंस गारंटीज दे देंगे। एट द सेम टाइम जो अब हुकूमत पहले ही तकरीबन 625 अरब रुपए जो उसकी डेट की ऑब्लिगेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं पीआईए की, वो हुकूमत जो है वो अपने जिम्मे ले चुकी है, जिसका मतलब टैक्स पेयर्स के जिम्मे वो पड़ गया है। और जो बायर को या कंपनी को जो बिकेगी उसको जो ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ कुछ 225 अरब रुपए, उससे भी कहीं कम है। तो उसके ऊपर भी जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड एक है कि एम्प्लॉयज की जो लाइबिलिटीज होंगी वो कंपनी की होंगी, और उसी तरीके से जो नया बायर है उसकी होंगी, वो भी लेने को वो तैयार नहीं है। अब ये जरूर है कि कोई भी इतनी बड़ी वर्कफोर्स नहीं रखेगा, बट जब ये फ्लीट साइज बढ़ेगा और ओवरऑल अगर उनको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आज तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज हैं उनको फारिग करके नए अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए जाए। तो बड़ा एक ट्रिकी मैटर है। हुकूमत प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी तो मीडिया का भी प्रेशर आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी प्रेशर आएगा कि आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करते। इन शराइत के साथ करेगी तो फिर एक और मसला खड़ा होगा। बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सूरत लाजमी इस वक्त बनती जा रही है। मतलब प्राइवेटाइजेशन इसकी होनी चाहिए, और एक चीज जो इस वक्त मिसिंग है जिसकी अशद जरूरत है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन।